بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کل کی جو سندھ کی صورتحال ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے، اس کے بعد ہم صورتحال دیکھیں گے وفاق میں کیا ہے، منظر کیا ہے وہاں کا، اور پھر اس پر بھی بات چیت کریں گے ہم۔ تو سندھ اور اندرون سندھ کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ کل بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوئے، اور رزلٹ کس طرح سے آ رہے ہیں اور اس میں کون سی پارٹی میجورٹی پر ہے، کس کے بلدیہ میں میئر ہوگا، تو ہم یہ والا سلسلہ دیکھتے ہیں، اور الیکشن کس طرح سے ہوئے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو ہم اپنے ولاگ میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کراچی میں۔ کراچی میں ہم دیکھتے ہیں صورتحال یہاں پر رزلٹ تو آ گئے ہیں لیکن رزلٹ ابھی بہت کم آئے ہیں۔ 34 سیٹس جماعت اسلامی کے پاس آئی ہیں اور 24 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور 20 پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہم نے دیکھنے کی ہے ہمیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا میئر ہوگا اور ہم کراچی میں اپنی بلدیہ میں کے ایم سی میں اپنی میجورٹی رکھیں گے اور ہمارے پاس میئر ہوگا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی بہت زیادہ بلند و بانگ دعوے کر رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کا منظرنامہ تھا جو پچھلے دنوں 2-4-6 مہینوں سے نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی کہ پی ٹی آئی کو بھی کچھ سیٹیں مل جائیں، پورے تو نہیں مل سکتے تھے، اس لیے کہ جب ایم کیو ایم بھی حصہ لے رہی تھی اس وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنی سیٹس تو یہ نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی بھی بلدیہ اپنی مکمل بنا لے۔ لیکن جب ایم کیو ایم پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو اس کے بعد صورتحال اکثر چینج ہوئی، سب کچھ چینج ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، اور جتنا بھی ان لوگوں نے پروگرام بنایا تھا دوسری پارٹیز نے کہ ایم کیو ایم کو ہم اس طرح سے لپیٹیں گے کہ اس سے سیٹیں بھی چھین لیں گے اور اس کو اس کی عوام میں گندہ بھی کریں گے، تو وہ چیزیں ان کی ختم ہوئی اور یہ اپنے ہی دام میں خود الجھ گئے۔ اور اب ان کی سب کی قلعی کھل کے سامنے آ رہی ہے تینوں جماعتوں کی کہ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ باتیں اب سامنے آ گئی ہیں پوری طرح سے ایم کیو ایم کے ہٹنے سے۔ تو یہاں پر ایک فائدہ ایم کیو ایم کو یہ ہوا ہے کہ ان کی قلعی کھل کر سامنے آئی ہے، لیکن ایک بہت بڑا نقصان ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی ایم کیو ایم کئی مرتبہ جنرل الیکشن میں بلدیہ میں ایک دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، جماعت اسلامی آئی تھی اور بہت نقصان ایم کیو ایم کو پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل الیکشن میں بھی جب بائیکاٹ کیا تھا تو نہ سندھ ان کے ایک ان کے پاس سے میجورٹی نکل گئی تھی قومی اسمبلی کی، اور صرف سندھ کی سیٹیں تھیں جس کا بہت نقصان ہوا تھا۔ تو یہ تو تجربہ تھا، لیکن تجربے کے باوجود بھی ایم کیو ایم کو اس طرح سے گھیر لیا گیا تھا اور اس طرح سے اس کے لیے راستے بنا دیے گئے تھے اور اس کو ایک جگہ بند کر دیا گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ بائیکاٹ کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتی، اور اگر بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر دوسرا پروگرام تھا ان کا کہ ان کو آنے ہی نہیں دینا ہے۔ ظاہر ہے میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں پیپلز پارٹی جو ہے ابھی بھی یہ پیپلز پارٹی پہ تکیہ کر کے بیٹھے جو کہ مجبوری ہے، ہٹ بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں سکتے نا، وہی والی بات ہے کہ وہ بس بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کا فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی کو جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، ابھی تک کسی کی بھی اکثریت نہیں ہے، مکس اچار بن رہا ہے، اور مکس اچار میں یہ ہے کہ کوئی کہے گا مجھے گاجر پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے مولی پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے مرچیں پسند ہے۔ اب یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کسی ایک کی بلدیہ یا کسی ایک کا میئر ہو، یہ مل بانٹ کے یہاں پہ بلدیہ کے چیئرمین اور یہاں پر وہ ہوگی میئر اور ڈپٹی میئر آئے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا فی الحال۔ گو کہ آدھے سے زیادہ الیکشن کے نتائج رکے ہوئے ہیں ابھی، اور یہ ایک دم سے جب یہ الیکشن کے نتائج دیں گے تو اس میں کسی کو اوپر کر دیں گے اور کسی کو بالکل یکسر نیچے کر دیں گے، یہ ان کے پلاننگ ہے۔ کیونکہ بلدیہ میں جب ووٹ ہیں یو سی کے چیئرمین کے اور کونسلرس کے اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ گننے میں مشکل ہو، اس کے لیے کوئی مشکلات ہو، کوئی پریشانی ہو، تھوڑے سے ووٹ ہوتے ہیں فوراً گن لیے جاتے ہیں اور فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ فرسٹ ٹائم یا عجیب سی ایک بات ہے کہ کیا لوگوں کو گنتی نہیں آتی کہ 2-4-6 ہزار ووٹ گن لے۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہی یہ روکا گیا ہے رزلٹ، اور اس کو جب دیں گے تو کسی ایک کی میجورٹی کو اوپر کریں گے اور کسی کو بالکل
ज़ीरो कर देंगे। तो ये सूरत हाल है, अभी देखी जा रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको लाएगा। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी ही जो चाहेगी वो करेगी, और दूसरी जमातों को भी खबरदार हो जाना चाहिए। जमात इस्लामी ने एक बात यहाँ करेंगे, जमात इस्लामी ने बहुत बुलंद दावे किए थे कि पूरा कराची हमारा, मेयर हमारा ये, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। अभी उनके पास भी ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। तो लेकिन जमात इस्लामी के लिए खुशाइन बात ये है कि पिछले कई साल से वो नहीं थे इलेक्शन में, और उनके मेंबरान नहीं आते थे, कम थे, बहुत ज़्यादा अपोजिशन में होते थे वो लोग। हाफिज़ नईमुर रहमान भी अपोजिशन में थे पिछली बल्दिया में, और इस दफ़ा जो है उन लोगों ने कुछ सीटें ली हैं और कुछ सीटों पर उनके लोग आए हैं, और कुछ सीटें नहीं, इतनी सीटें हैं उनकी कि वो मिल बांट के हुकूमत, मतलब हुकूमत नहीं बल्दिया के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला कर लें। तो ये वाली सूरत हाल है। फिर सिंध में चलते हैं, हैदराबाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है, और जमात इस्लामी और पीटीआई बिल्कुल पीछे हैं, अपोजिशन में। इसके अलावा अंदरूनी सिंध भी देखा जाए तो वहाँ भी यही नज़र आ रहा है कि जीडीए ने भी सीटें ली हैं, जीडीए भी है आगे, और अंदरूनी सिंध में वहाँ पीपल्स पार्टी को कुछ जगहों पर डिफीट हुई है और वो पीछे है, और दूसरी पार्टियाँ आज़ाद उम्मीदवार और जीडीए और दूसरे लोग जो हैं वो आगे हैं। तो ये मिली-जुली सूरत-ए-हाल सिंध की है। यहाँ पर अब भी देखते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आते हैं, समझ में नहीं आ रहा। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वाले इलेक्शन बन गए हैं कि वो रिज़ल्ट अभी आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे, देख कर आएँगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब की सूरत-ए-हाल क्या है। पंजाब में सूबाई असम्बली डिज़ॉल्व हो गई है, और गवर्नर और निगरान वज़ीर आला के लिए बातचीत चल रही है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, और सूबा सरहद की जो असम्बली है उसको भी ख़त्म करने के लिए, उसको भी डिज़ॉल्व करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, और वो एक आध दिन में उसका भी अम, तोड़ने का फ़ैसला गवर्नर को रवाना कर दिया जाएगा, और फिर गवर्नर पाबंद होंगे उसको 48 घंटे में उसके लिए भी ऐलान करने के लिए। और फिर अब रह गई विफ़ाक़ की सूरत हाल, तो विफ़ाक़ में भी पीटीआई ने इन लोगों को टफ़ टाइम दिया है, और वज़ीर आज़म के लिए एक मुश्किल वक़्त आ रहा है कि वज़ीर आज़म से कहा जा रहा है कि आप भी एतमाद का वोट लीजिए, असम्बली से एतमाद का वोट लेकर अपनी हुकूमत चलाइए। तो जो वफ़ाक़ी हुकूमत है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हैं कि सूबाई गवर्नमेंट के ख़त्म होने के साथ-साथ वफ़ाक़ में भी इन लोगों को पीछे जाना पड़ रहा है, और वफ़ाक़ में भी एतमाद का वोट लेना मुश्किल नज़र आ रहा है। मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए, कि एतमाद का वोट लें और किस तरह से अपने आप को हुकूमत में बरकरार रखें। तो नाज़रीन करम, ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा फिर एमकेएम ने भी अंदिया दिया है कि सिंध में कि ज़ाहिर है वफ़ाक़ में भी वो शामिल है, वो पीडीएम का हिस्सा है, और ये जो हुकूमत चल रही है पीडीएम की, और इसमें एमकेएम का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो पाबंद है उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, और इसी वजह से वो इस पुरुम्मीद थे कि वो कराची में जो यूसीज़ हैं इनको ठीक करेंगे और क़वानीन को ठीक करेंगे, लेकिन वो सब बातें नहीं हुई क्योंकि ये लोग पाबंद हैं पीडीएम गवर्नमेंट के। तो अभी जो एमकेएम वालों का कोई ख़ास बयान सामने नहीं आया। इन्होंने यही कहा है कि भई देखें, चीज़ें सामने आ गई हैं कि अवाम नहीं निकले हैं, बाइकाट बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है, और हकीकत यही है कि बाइकाट कामयाब रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ़ एमकेएम लंदन वाले बाइकाट बोलते थे तो लोग बाहर नहीं आते थे। कराची की सूरत-ए-हाल यही है हकीकत की नज़र से अगर देखा जाए तो। कराची में जैसे ही अल्ताफ़ हुसैन ऐलान करते थे कि भई इस इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं अभी, उनका बाइकाट किया जाए या किसी और का, तो फ़ौरन बाइकाट हो जाता था और लोग वोट डालने नहीं आते थे और नहीं निकलते थे। तो यही सूरत-ए-हाल इस दफ़ा भी हुई है, और उस पर एमकेएम पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम बाइकाट कर रहे हैं। तो जो कुछ लोग इनके थे वो भी नहीं निकले, तो ज़ाहिर है एकदम सूरत-ए-हाल ये थी कि कोई अहमियत नहीं थी इस इलेक्शन की। आवाम ने बिल्कुल इसको कोई अहमियत नहीं दी है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया इस इलेक्शन को। इसमें जमात इस्लामी के चंद कारकुनों के अलावा किसी ने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। बहुत कम मार्जिन से ये लोग जीत रहे हैं। 47 वोट और 32 वोट और 38 वोट से भी चेयरमैन मुंतखब हुआ है। कल हम लोग यही देख रहे थे कि इतनी कम मार्जिन से भी मुंतखब हुए हैं मेंबरान।
تو یہ صورتحال تو شرمندگی والی ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن ظاہر ہے شرمندہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، سب الیکشن میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا بند بیٹھے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، ہم نے تمام اگر یہ لوگ 10 ووٹ 2 ووٹ بھی لے کر جیتیں گے نا تو یہ کہیں گے ہم نے جیتے ہیں، انہیں شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ کسی موقع پر بھی کہیں بھی کتنے ہی کم ووٹ ہوں، کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، پکڑے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، ریگنگ کی جاتی ہے، جو کہ اب کے بھی ہوئی، بہت زیادہ ریگنگ اور دھاندلی ہوئی اور ووٹ چوری ہوئے، کہیں ووٹ نہیں ہے، بیلٹ پیپر نہیں پہنچے، عملہ نہیں پہنچا، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ الیکشن بالکل ناکام ہوئے ہیں، یہ الیکشن صحیح نہیں ہے، عوام نے اس کو رد کر دیا ہے، عوام نے اس کو پسند نہیں کیا، عوام نکلی نہیں، عوام نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا، بہت کم علاقے ایسے تھے جہاں پر لوگ نکلے اور بہت کم مارجن سے ممبران جو ہے جیت رہے ہیں کراچی میں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کرام، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے جب نتائج آتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، پھر ہم اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔